بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو، اس جشن کے شرکت کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا بند متعال بار بار ہمیں یہ تمام عیدیں منانا نصیب فرمائے۔ آج آپ لوگوں نے عید زہرا کے عنوان سے جشن رکھا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں عید میلاد النبی ہوگا۔ عید زہرا یا عید شجاع ان عیدوں میں سے ہے، بلکہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی بھی منافق نہیں منائے گا۔ فرماتے ہیں معصوم کہ عیدیں سب منا لیتے ہیں لوگ، عید میلاد النبی بھی لوگ منا لیتے ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ سب مسلمان مناتے ہیں، لیکن کہا کہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی منافق کبھی بھی نہیں منائے گا۔ ایک عید غدیر، دوسری عید زہرا۔ عید غدیر کو جس کے پاس ایمان ہوگا، ولایت ہوگی، وہی منائے گا کیونکہ عید ولایت ہے۔ عید زہرا کیونکہ عید شجاع ہے، اس لیے صرف اس کو مومن ہی منائے گا۔ تو بہرحال مناسبتیں بہت زیادہ ہیں اس عید کے اوپر، کیونکہ ایک تو 12ویں امام کی تاج پوشی ہے۔ عید غدیر پہلے امام کی تاج پوشی ہے اور عید زہرا آخری امام کی تاج پوشی ہے۔ وہاں پہ ولایت کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہاں پہ ختم ولایت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تاج پوشی ہے، بار علیہ السلام کی ولادت کی تاج پوشی ہے، ان کی ولایت کی اور ان کی امامت کی تاج پوشی ہے، اس لیے بہرحال عید زہرا کہا، اس کو عید شجاع۔ اور دوسری اس کی مناسبت ہے کہ یہ پہلا دن ہے کہ جہاں پہ اہل بیت نے واقعہ کربلا کے بعد خوشی منائی ہے۔ دیکھیں غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، سب کے سب ہے نا، غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی محلے سے گزر رہا ہوگا کہ وہ ان کے چلے غم میں آ جاتے ہیں۔ خوشی میں صرف اپنے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی میں پتہ چلتا ہے کہ کون چاہنے والا ہے، کون حسد کرنے والا ہے۔ جب انسان کو ترقی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، گھر میں کوئی اچھی مناسبت ہو، بچے کی شادی ہو، تو بہت سے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں، ارے ان کے ہاں تو شادی ہے۔ اہل بیت کی خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، اس لیے ان کی خوشیوں میں کبھی غم نہیں منانا چاہیے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی ان کی خوشی کے اندر کبھی کہے کہ نہیں میں تو خوش نہیں منا رہا ہوں، میں تو ابھی بھی غم میں ہوں، نہیں، بلکہ ان کی خوشی میں زیادہ خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد پہلی بار اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے، نہ جانے کیسی خوشی ہوگی کہ اہل بیت خوشی منا رہے ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جو خوشی ہی نہیں مناتے تھے، یہاں تک کہ چوتھے امام فرماتے ہیں، کہا کہ آج پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیجیے کہ گھر میں میٹھا بنائیں، اپنے بالوں کو سنوار لیں، کیونکہ اپنے بال نہیں سنوارتی تھی بیویاں، گھر میں میٹھا نہیں پکتا تھا، خوشبو نہیں لگاتی تھی۔ تو کہا کہ سب سے کہیں کہ اپنے بالوں کو سنواریں، سب سے کہیں کہ گھر میں میٹھا پکائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کیا بات ہے؟ کہا کہ آج عمر سعد کا سر آیا ہے، اور بہت سی مناسبتیں جو وہاں نہیں منائی جا سکتی تھی وہ اس خوشی پہ منائی جاتی ہیں۔ تو عمر سعد کا سر آیا۔ پہلی بار کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد خود مسکرائے، جو روتے رہتے تھے ہمیشہ، پہلی بار مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا، جو سر لے کے آیا تھا نا، 3 سر لے کے آیا تھا، اس میں عمر سعد کا سر تھا، تو کہا کہ مختار سے کہو ہرملا کا سر کب بھیجے گا۔ آغائے خوئی نے پوری ایک بحث کی ہے، ابھی مولانا نے پوری مجلس پڑھ دی، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک جو دلیلیں انہوں نے پیش نہیں کی میں اس کو طرف اشارہ کروں گا۔ آغا خوئی سے پوچھا گیا اور انہوں نے اپنی رجال میں پوری بحث کی، علم رجال کے اندر، کہا کہ آغا کیا دلیل ہے کہ مختار کے دونوں طرح کی حدیث ہے نا، مدح میں بھی ہے، مذمت میں بھی ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے، ائمہ نے ان کو پریز بھی کیا ہے اور ان کے خلاف بھی بولا، تو کہا کون سے تقیے پہ ہیں؟ جس میں تعریف کی ہے وہ، یا جس میں مذمت کی ہے وہ؟ تقیے پہ محمول ہے نا، کوئی ایک تقیے پہ ہے، یہ پوری سلسلہ وارہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، تو کہا کون سی؟ کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ امام معصوم کیونکہ معصوم ہے، اگر وہ راضی نہ ہو کسی کام پہ تو انکریجمنٹ جائز نہیں ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، کسی غلط کام پہ حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے امام معصوم کے لیے، حتیٰ امام معصوم کے کسی مومن کے لیے بھی تقیے میں بھی کسی غلط کام پہ انکریجمنٹ جائز نہیں ہے۔ اب امام سجاد کہہ رہے ہیں مختار سے کہ ہرملا کا سر کب بھیجے گا، یہ حوصلہ افزائی کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں میں اس فعل پہ راضی ہوں، یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ انکریجمنٹ ہے، یہ انکریجمنٹ بتا رہی ہے کہ امام راضی تھے کیا؟ ہاں، مختار سے کہو کہ کب سر بھیجے گا، اس کا مطلب ہے راضی ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں۔ پھر آخری دلیل جو آپ نے دی ہے اس میں ایک دلیل پیش کی ہے، کہا کہ انسان کی زندگی میں انسان تعریف کر سکتا ہے تقیتاً،
لیکن اس کے مرنے کے بعد تقیداً تعریف نہیں کی جاتی. جب حضرت مختار کی شہادت ہو گئی تھی تو امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا مختار کی شہادت ہو گئی. امام نے کہا رحم اللہ مختار، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ، اس کی وجہ سے ہماری بیویوں نے اپنے بال سنوارے تھے. اس نے بنی ہاشم کی مستورات کو خوشی منانے کی موقع مہلت فراہم کی تھی، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ. کہا یہ مرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ صرف اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے انسان راضی ہوتا ہے، کسی غلط آدمی کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا. دعائیں یہ جملات امام کی، ہمارا اور بہت سی دلیل پیش کر سکتا ہوں. تو یہ 3 مناسبتیں ہو گئیں. ان سب کی توجہ ہے تک میرے ساتھ کہ پہلی مناسبت تو تاج پوشی ہے 12ویں امام اسلام کی. دوسری بہرحال یہ جو سر آئے ہیں شہداء کے. تیسری کہ اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے. چوتھے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 9 یا بلکہ 10 ربیع الاول کو جناب سیدہ خوشی منایا کرتی تھی، اسی لیے اس کو عید زہرا بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ واقعہ کربلا سے پہلے کہ آپ فرماتی تھی کہ 10 ربیع الاول کو شاید حدیث میں ملتا ہے جناب رسول خدا کی جناب خدیجہ کبریٰ سے شادی ہوئی تھی، تو اس کو بھی یہاں پہ لا کے منایا جاتا ہے کہ 9 ربیع الاول کی بی بی 9 یا 10 ربیع الاول کو خوشی مناتی تھی. کہ کہتی تھی کہ آج پوچھا بی بی آج کیا بات ہے، خوشی کیوں منا رہی ہیں، آپ گھر میں میٹھا بنا ہوا ہے. کہا کہ آج میرے بابا کی میری مادر گرامی سے شادی ہوئی تھی، تو اس شادی کی وجہ سے میں خوشی منا رہی ہوں. تو 4 مناسبتیں. اس کے علاوہ بہرحال اور بھی مناسبتیں ہیں جو آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں آ جائیں گی. ایک نعرہ بھی لگ چکا تھا پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے کہ کہاں سے کہاں مناسبتیں لے کے جائی جاتی ہیں تاکہ وہ ذہن میں رکھی جائیں اور اس کے حساب سے پھر خوشی منائی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ آج دشمن ایسے ایسے دشمن دنیا سے گئے ہیں جن کو فرعون آل محمد بھی کہا گیا. محمد و آل محمد کے اوپر جس نے فرعون کا کردار ادا کیا ان کے خلاف، وہ دنیا سے گیا، تو اس لیے وہ سارے کی ساری خوشیاں 9 ربیع الاول کو منائی جاتی ہیں. تو آج ذرا پیش کرتے ہیں چند ایک مطالب. 12ویں امام اسلام کی تاج پوشی ہے تو ان کی اس تاج پوشی سے متعلق کچھ مطالب. امام سے متعلق میں ابھی پچھلے دنوں احادیث دیکھ رہا تھا، پوری کتاب ہے. سید محمود سلسلہ مرحوم ان کا انتقال ہو گیا لاسٹ ایئر، اس سے پہلے 2 سال پہلے میرے خیال میں 2011 میں شاید انتقال ہو گیا ان کا. ان کی 2 جلدوں پہ کتاب، کئی کتابیں ہیں ان کی، لیکن ان کی 2 جلدوں پہ ایک الملاحم الفتن ہے، آخری زمانے سے متعلق 4 جلدوں میں انسان کے 2 جلدوں پہ کتاب ہے. اس میں دیکھ رہا تھا کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ظہور کب ہوگا. تو اس میں تھا کہ امام کا ظہور آڈ ایئر میں ہوگا، ایون نہیں آڈ ایئرز میں، 1 3 5 جیسے نا، طاق عدد میں ہوگا، جفت میں نہیں ہوگا. 1 3 5 7 9 ایسے طاق عدد میں امام کا ظہور ہوگا. اور پھر کہا کہ ظہور سے پہلے کے علامات جو بتائی ہیں، کہا کہ ایسے ایسے حالات ہو جائیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کہ امام نے پورا کا پورا اپنی احادیث کے اندر پوری تمہید باندھی ہے. اور اس کے اندر علامات میں بتایا ہے کہ دیکھو یاد رکھو جب امام کے ماننے والے ان کی کیفیت کیا ہوگی. کہا جو حقیقی ماننے والے ہوں گے وہ ہر وقت تڑپتے رہا کریں گے، جس طرح سے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے وہ امام کی یاد میں تڑپا کریں گے، اتنی تڑپ ہوگی. اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہا کہ لیکن ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ صبح کو ایمان ہے اور شام کو نہیں ہے، اور شام کو ہے تو صبح کو نہیں ہے. ایسے باقاعدہ سائیکل، یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی انسان مومن ہو گیا تو پھر مومن ہی رہے گا، کبھی منافق ہو گیا یا مثال کے طور پہ ایمان ضائع ہو گیا تو پھر ایمان نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ویریشن چلتا رہے. گراف ایسے چلے گا ایمان کا، آج ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، ایسے چلے گا. تو باقاعدہ صبح شام میں باقاعدہ فرق آتا چلا جائے گا. یہ آخری زمانے کے اندر ہوگا. کہا کہ جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی. پتہ نہیں سمجھا پایا کہ نہیں. یعنی جو جھوٹے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سچ کہہ رہا ہے، اور جو سچ کہہ رہا ہوگا اسے کہیں گے جھوٹ بول رہا. کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جھوٹے کی تصدیق کریں گے لوگ اور سچے کی تکذیب کریں گے. ابھی آج ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ بہت، یعنی کیسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اس زمانے میں کوفہ تھا، آج پوری دنیا کوفہ بن چکی ہے، پتہ نہیں کیا عالم ہے، کہ ایک کیفیت ایسی بدل گئی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے. کہا پھر آخری زمانے کے اندر بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو دین سے دنیا کمائیں گے، دین سے دنیا کمائیں گے. اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، دین سے دنیا کمائیں گے. کہا بدترین لوگ وہ ہوں گے جو دین سے دنیا کمائیں گے. یعنی ہوگا دین کا لبادہ، دین کا سامنے روپ ہوگا، اور ہوگا سب کچھ دنیا داری، سب کچھ دکھاوا، سب کچھ بے دینی، لیکن سامنے رکھیں گے دین کو پیش کریں گے، لیکن دین مقصود نہیں ہوگا. ہمارے دور کی تو باتیں نہیں، پتہ نہیں کس دور کی باتیں ہو گئی ہیں. تو بہرحال دین سے لوگ، بدترین لوگ ہوں گے جو دین سے دنیا کمائیں گے. آپ کہا کہ سب سے زیادہ تم ہمارے ہی مؤمنین جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے نا، انہی سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا. وہ کئی مرتبہ تمہارا ایمان چرا لیا کریں گے، ایمان چرا لیا کریں گے، ایمان ضائع ہو جائے گا. ملو گے ایمان چرا لیں گے، کچھ ہوا ایمان ضائع ہو گیا.
تو کہا ایسا جب وقت آ جائے گا نا کہ جہاں صبح شام ایمان بدل رہے ہوں تو پھر اس کو گوشہ نشینی اختیار کر لینا، ٹھیک ہے، کارنر، اپنے گھر کو سنبھال لینا جتنا ہو سکے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر سارا کا سارا دوسروں کے لیے زمینیں چھوڑ دیں، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے لوگوں میں کم سے کم مکس ہو. ہمارے میں امریکہ میں نے کہا کیا بات ہے آپ جلدی چلے جاتے ہیں مجلس کی بات کا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں. ایک مومن تھے بیچارے، وہ بزرگ تھے، میں نے کہا آپ سب سے پہلے مجلس ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ نظر نہیں آتے. کہا مجلس ختم ہوتے ہی میں فوراً چلا جاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا پہلے آنے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور آخر میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں غیبتیں جب شروع ہونے سے پہلے پہلے نکل لیتا ہوں کہ ابھی عبادت کی ہے، ضائع ہونے سے پہلے پہلے چلے جاؤ. کہ ہم نے سوچا کہ جو کچھ ہم نے بھی ثواب کمایا ہے نا مجلس کے اندر، گھر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں پھاڑ پھیڑ کے پھینک پھینک کے آگے گھر چلے جائیں گے. کون لے کے جائے اتنا ثواب؟ ہمیں تو گناہوں کی عادت ہو چکی ہے، کون اتنا ثواب گھر لے کے جائے؟ یہیں رکھ جاؤ، امام بارگاہ میں چھوڑ جائیں گے، نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پھر یہیں بھی دیکھیں گے، پھر دوبارہ پھاڑ کے یہیں پھینک جائیں گے، اچھے نام آئے. تو یعنی ایک ایسا ایک ماحول بن جائے گا کہ اس کے اندر پھر ایمان اس طرح سے ضائع ہو جائے گا کہ ہمارے ہی چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھو کہ ایمان ضائع ہو جائے گا. کئی آخری زمانے کے اندر ہوگا کہا کہ اس وقت کون کیسے ہوں گے، مومن کی علامت کیا ہوگی؟ کہا کہ مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ خراس گونگے ہوں گے، زبانیں کٹی ہوئی ہوں گی ان کی. کیا مطلب والا ان کی زبانیں کٹی ہوئی گونگے، واقعی گونگے ہوں گے؟ نہیں، جو سب سے کم کلام کریں وہ مومن. یعنی پھر علماء کرام کو پتہ نہیں کیا بنے گا. نہیں، بولنا مراد یہ نہیں کہ ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں. 2 چھٹانگ کی زبان ہوتی ہے، سب سے زیادہ گناہ اسی سے ہوتے ہیں. 2 چھٹانگ کی زبان چلتی ہے اور جنگ ہو جاتی ہے. گھر اجاڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کہی اور گھر اجاڑ کے کسی کا 2 مومنوں میں لڑائی کروا دی، 2 امام بارگاہ میں فساد کروا دی. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ توپیں چل جاتی ہیں، ٹینک چل جاتے ہیں. 2 چھٹانگ کی زبان کے حرکت میں آنے سے باقاعدہ فرنٹ لائن تیار ہو جاتی ہے. تو کہ سب سے زیادہ گناہ نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھ سے، سب سے زیادہ زبان سے ہوتے ہیں. اسی لیے بہت سے صحابہ کیا کرتے تھے؟ منہ میں پتھر رکھتے تھے. جب بولنا پڑتا تھا سارے پتھر نکالتے تھے، پھر دھو کے دوبارہ ڈالے، کون اب دھوئے ہر دفعہ جائے. کہ یہ کیا بات ہے منہ میں پتھر کیوں رکھتے ہو؟ کہ ہم جب بھی بولتے ہیں برا بولتے ہیں، گالی پہلے سے بکنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، تہمتیں لگانے کی عادت ہے، تو ہم نے زبان میں پتھر رکھ لیے تاکہ بولنے سے پہلے پتھر نکالنے پڑیں گے. تو کون اتنی زحمت کرے پتھر نکالے پھر بولنا شروع کرے؟ بس ہم نے پتھر رکھ لیے تاکہ بولنے ہی نہ. تو کہ آخر زمانے کے مومن کیسے ہوں گے؟ خراس کا گونگے ہوں گے، کم سے کم بولیں گے. کیونکہ کلام میں جتنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، فسادات زیادہ ہوتے ہیں، لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر باقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہے. کہ امام زمان علیہ السلام کا حقیقی چاہنے والا وہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بس 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. تو امام زمانہ کے چاہنے والے کہا کہ مولا کیا علامات ہوں گی؟ کہا کہ بے انتہا علامات سے چاہنے والے. یہاں تک کہ کہا کہ وہ جو 313 ہے نا، ان سے متعلق ہے روایت کہ ان کی ہر آدمی کی تلوار کے اندر کئی کلمات ہوں گے، اور ہر کلمہ ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک اسم اعظم ہوتا ہے نا، تاکہ ان کی تلوار کے ساتھ کلمات ہوں گے، اور ان میں سے ہر آدمی بہت ہی بڑا عالم ہوگا، بہت پہنچا ہوا ہوگا. جب یہ 313 کا یہ عالم ہے، امام کا اپنا مقام کیا ہوگا، ان کی اپنی عظمت کیا ہوگی. کہ امام کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکے گا. کہ ہر جگہ پہ ہر ان کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر ہوں گے، ہر جگہ پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، ہر جگہ پہ لوگوں کی گفتگو کر رہے ہوں گے، کب آئیں گے، کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے. کہ ہر جگہ جہاں گفتگو ہو رہی ہے سمجھ لو جس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے وہ وہی ہے جس نے آنا ہے. پوری دنیا کے اندر آنے والے کی گفتگو ہر جگہ. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.